الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم لوگوں نے نماز کے شرائط کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ جب تک نماز کی شرطیں نہیں پائی جائیں گی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہم نماز پڑھیں اور نماز کی کوئی شرط اگر نہیں پائی جائے یا مفقود ہو تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز نہیں ہو۔ نماز کی شرطوں میں سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نماز کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی پاک، جب تک وہ ناپاک رہے گا یا یہ کہ پاکی حاصل نہیں کرے گا تو یاد رکھیے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے، اگر آپ وضو نہ کریں، آپ کو غسل کی ضرورت ہے، آپ غسل نہ کریں تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری شرط جو بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ آپ کی نماز اس وقت ہوگی جب نماز کا وقت ہوگا۔ نماز کے وقت سے پہلے اگر آپ نماز پڑھ لیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس شرط کے حوالے سے، بلکہ دونوں شرطوں کے حوالے سے بہت ہی ڈیٹیل میں اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم لوگ جان چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ نماز کی تیسری شرط سے متعلق۔ پہلی شرط آپ کو معلوم ہو گئی کہ پاکی حاصل کرنا، دوسری شرط آپ کو معلوم ہو گئی کہ نماز کے وقت کا پایا جانا۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ تیسری شرط نماز کے ہونے کے لیے یہ ہے کہ آدمی ستر پوشی کا خیال رکھے۔ نماز میں اپنے جسم کے ان حصے یا ان حصوں کو ڈھانپے، چھپائے، جن حصوں کا ڈھانپنا اور چھپانا کیا ہے ضروری ہے، اور اسی کو ستر پوشی کہا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور ستر پوشی کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو آپ کپڑا استعمال کریں ستر پوشی کے لیے، اپنے جسم کو نماز میں چھپانے کے لیے، ڈھانپنے کے لیے، وہ کپڑا کیا ہے مباح ہونا چاہیے، حرام کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کپڑے نہیں ہونے چاہیے جن کپڑوں کے استعمال کرنے سے ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے منع کیا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر ریشم کا کپڑا پہن لے، مرد، اگر کوئی آدمی یعنی مرد ریشم کا کپڑا پہن کے نماز پڑھے گا، بتائیے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ریشم کیا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کا کپڑا کیا ہے غصب کر لے، چھین لے، اور چھین کر دوسرے کا کپڑا چھین کر اور پہن لے اور نماز پڑھے تو یاد رکھیے یہ غصب کیا ہوا، چھینا ہوا کپڑا ہوگا، اور اس میں بھی کیا ہے نماز کیا ہے نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایسا کپڑا پہنے ہوا ہے، ایسا کپڑا، اور آج یہ بہت ہی عام ہے کہ خواتین بھی اور مرد بھی، خاص طور سے عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو بسا اوقات اتنا باریک کپڑا پہنتی ہیں، اتنا ہلکا، اتنا پتلا کپڑا جس سے کیا ہے جسم نظر آتا ہے، یا یہ کہ چمڑا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم کپڑا پہنتے ہیں اور اتنا باریک کپڑا پہنتے ہیں، اتنا ہلکا کپڑا پہنتے ہیں کہ اس کپڑے کے اوپر سے ہمارا چمڑا، جسم کا چمڑا نظر آئے تو یاد رکھیے کہ اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی، اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی۔ خیر، تو گویا نماز کے قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے ان حصے کو چھپائے
ان اعضاء اور جوارے کو چھپائے جن کے چھپانے کا نماز میں شریعت نے حکم دیا ہے۔ سطر کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سطر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ سطر کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ہاں، یعنی جس کا چھپانا ضروری ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، جس کو عربی میں ستر العورہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو سطر پوشی کو ستر العورہ کہتے ہیں، اور ستر العورہ کی جو پہلی قسم ہے اس کو عربی میں مغلظہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ سطر پوشی جس کی سختی سے اسلام نے تعلیم دی، سختی سے، اور جس کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ تاکیدی طور پر اسلام نے کہا ہے کہ ان اعضاء کا، جسم کے اس حصے کا چھپا ہوا ہونا نماز میں ضروری ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ وہ عورت کا سطر، عورت کا، خواتین کا عورت کا سطر ہے، اور کہا کہ عورت کا جو سطر ہے، یعنی کہ اگر آزاد عورت ہے، بالغ عورت ہے، آزاد اور بالغ عورت ہے، تو یاد رکھیے کہ سوائے چہرے کے، اور بعض لوگ کہتے ہیں دونوں ہاتھ کے، سوائے چہرے کے، یا کہ بعض قول کے مطابق کیا ہے، دونوں ہاتھ کے، چہرہ اور دونوں ہاتھ گٹا تک۔ اگر ہاتھ کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ گٹا تک جو ہاتھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی عورت ہے اور اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے، دیکھیے گا بہت ساری عورتیں کیا نماز پڑھتی ہیں، ان کی نماز ہوتی ہی نہیں، ایسا کپڑا پہنے رہیں گی، یا کہ جب وہ نماز پڑھیں گی تو ان کے جسم کا وہ حصہ کھلا رہ جاتا ہے جس کا چھپانا نماز میں کیا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آزاد عورت ہے اور بالغ عورت ہے تو یاد رکھیے کہ اس کا پورا بدن کیا ہے؟ پردہ، پورا بدن پردہ ہے، سوائے کس کے؟ سوائے کس کے؟ چہرے کے، اور کس کے؟ دونوں ہاتھ کے۔ اور بعض لوگوں نے کہا صرف چہرہ، ہاتھ کا چھپانا بھی کیا ہے نماز میں کیا ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بڑی وضاحت ضروری ہے کہ بہت ساری عورتیں نماز پڑھتی ہیں، آپ دیکھیے گا کیا ایسے کپڑے میں اتنی چھوٹی چادر اس کی عورتوں کی ہوتی ہے، یا کہ ایسا چھوٹا دوپٹہ ہوتا ہے جس سے پورا بدن کیا نہیں ڈھکتا ہے۔ یاد رکھیے جب تک پورا بدن، بعض مرد بھی اور خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں اور ان کی پیٹھ کھلی رہتی ہے، پیٹھ کھلی رہتی ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے ایسا چھوٹا کپڑا پہنتی ہے، چھوٹا کپڑا گاؤں دیہات کے اندر خاص طور سے چھوٹا کپڑا پہنتی ہیں، اور اسی کپڑے میں کیا کرتی ہیں؟ نماز پڑھتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی نماز کیا نہیں ہوتی۔ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کا پاؤں کھلا رہتا ہے، پاؤں۔ اہل علم نے کہا، بلکہ حدیث بھی ہے کہ نماز میں عورت کا پاؤں بھی چھپا ہوا ہونا چاہیے، تب جا کے اس کی نماز ہوگی۔ میرے بھائیوں، تو یہ عورت کے سطر کے بارے میں کہا کہ عورت کا سطر یاد رکھیے، اور پردہ، عورت کا پردہ، عورت نامی پردہ، عورت کہتے ہی ہیں پردہ کو، عورت کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک پردہ ہے، اور نماز میں چھپانا ضروری ہے، سوائے کس کے؟ چہرے اور دونوں ہاتھ۔ یہ پہلی قسم ہے عورت کی، یعنی سطر کی۔ دوسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ مخففہ، یعنی جو کیا ہے؟ ہلکا پردہ، ہلکا پردہ۔ اور ہلکا جو پردہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اس لڑکے کا ہے جس کی عمر کیا ہے؟ 7 سال سے لے کر کیا ہوا؟ 10 سال۔ وہ بچہ جس کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال سے لے کر 10 سال تک، اور اس کا جو سطر ہے اسلام نے اس کو ہلکا رکھا ہے، اس لیے کہ بچہ ہے۔ اور اگر 7 سے 10 سال کا ہے تو یاد رکھیے کہ ایسے بچے کا جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ الفرجان، شرمگاہ، یعنی کہ آگے کا بھی شرمگاہ اور پیچھے کا بھی شرمگاہ۔ آپ دیکھیے گا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، والدین خیال نہیں کرتے ہیں، بچہ ہو یا بچی، یاد رکھیے پردے کی عادت بچپنے سے ڈالنی چاہیے۔ آج کیا ہے، شہروں میں یا دیہاتوں میں بے پردگی عام ہے، ننگا پن عام ہے،
مسلمان بچے اور بچیاں ان کے گھروں میں پردے کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ خاص طور سے بچیوں کو جینس پہنایا جاتا ہے، پینٹ پہنایا جاتا ہے، ایسے کیا ٹائٹ کپڑے پہنائے جاتے ہیں جن کپڑوں میں وہ لڑکیاں، وہ بچیاں، وہ عورتیں ننگی نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے منافی عمل، اسلام کے خلاف ہے۔ کہا کہ اگر بچہ کیا ہے 7 سے لے کر 10 سال تک ہے تو اس کا پردہ ہلکا ہے، اور وہ کیا پردہ ہے؟ دونوں شرمگاہ کو چھپانا، دونوں شرمگاہ کو چھپانا، یعنی کہ آگے کے بھی شرمگاہ کو اور کیا ہے پیچھے کے بھی شرمگاہ کو۔ بات یہ کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہاف پینٹ دیکھیے گا بچی بھی بڑی ہو جاتی ہے، 10 سال 8 سال 9 سال کی ہو جاتی ہے، اور ان کے والدین کا چھوٹا چھوٹا کپڑا پہناتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا ہے باپردہ ہوں، بچیاں باپردہ ہوں، تو شروع سے بچپنے سے کیا ہے پردے کی عادت ڈلوائیے۔ تیسری جو قسم ہے پردے کی یا ہے کہ عورت کی، کہا کہ متوسطہ، یعنی کہ درمیانہ کیا ہے ستر، درمیانہ کیا ستر پوشی بیچ بیچ کا۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ کہا کہ وہی عورت من اداہم، یہ ان لوگوں کا پردہ ہے جن کا اوپر کیا ہے تذکرہ کیا نہیں ہوا ہے، یعنی عورت کے علاوہ اور بچے کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا ستر کیا ہے، جسم کے کن حصے کو چھپانا ضروری ہے؟ کہا کہ میں نے سرت الی الرکبہ، میں نے سرت الی الرکبہ، کہ ناف سے لے کر کیا ہے یہ گھٹنے تک، ناف سے لے کر کیا ہے گھٹنے تک، یہ کیا ہے پردے میں داخل۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا مردوں کو، یہ مردوں کے بارے میں بتایا جائے، بہت سارے مردوں کو دیکھیے گا چائے کی دکان میں بیٹھے رہیں گے، بازار میں بیٹھے رہیں گے، اور کیا ہے ان کی لنگی اور ان کا پیجامہ کہاں ہوگا ایک دم اوپر تک ہوتا ہے، سمیٹ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ ران جو ہے نا، ران جس کو ہم لوگ زانگ کہتے ہیں نا، زانگ، یہ بھی پردہ میں سے۔ کہیں پہ بیٹھیے تو خیال رکھیے کہ ہم کیسے بیٹھے، یہ ران جو ہے چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے، اسلام کے اندر حیا ہے، اسلام اپنے ماننے والے کو حیا دار بنانا چاہتا ہے، باحیا بنانا چاہتا ہے، بے حیا نہیں۔ مرد ہوں یا عورتیں ہوں حیا کے ساتھ رہیں، بے حیا نہ بنیں۔ بہت سارے واقعات ہیں اس تعلق سے۔ خیر، تو یہ عورت کی ستر عورت کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ عورت کے لیے، اور میں نے بتلایا کہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے سوائے ہاتھ کے اور چہرے کے، اور دوسرا جو پردہ ہے وہ بچے کا پردہ ہے جو ہلکا پردہ ہے، کہ اگر بچے کی عمر 7 سے 10 سال کی ہو تو دونوں شرمگاہ اس کا پردے میں داخل ہے۔ تیسری قسم جو میں نے بتلائی یہ عام لوگوں کا یعنی بچے اور عورت کے علاوہ لوگوں کا پردہ کیا ہے، ناف سے لے کر کیا ہے گھٹنے تک ہے۔ اس پردے کا خیال کیا ہے رکھنا چاہیے۔ اور یہ نماز کی کیا ہے تیسری شرط، جب تک یہ جسم کے اعضاء نماز میں چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، ڈھکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ بہت سارے نوجوان کیا ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، پینٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اور ٹی شرٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی پیٹھ اور ان کی کمر کیا ہوتی ہے، کھل جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کا حصہ وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کیا ایسے لوگوں کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ جب تک کیا ستر پوشی نہیں پائی جائے گی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز کی، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اے آدم کے بیٹو، تم لوگ کیا ہے جب مسجد جاؤ تو تم لوگ زینت اختیار کر لو۔ جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ لباس ہے۔ ایسا لباس پہنو، ایسا کپڑا پہنو جس سے تمہارا جسم ڈھک جائے۔ بھائی ہم لوگ کہاں آتے ہیں؟ اللہ نماز جب پڑھنے آتے ہیں تو ہم لوگ کس کے سامنے کھڑے ہونے آتے ہیں؟ عام لوگ کے سامنے کھڑے ہونے نہیں آتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے۔ اس بات کا احساس کریں، جب بھی آپ نماز کے لیے نکلیں، نماز کی تیاری کریں
تو آپ اس بات کو محسوس کریں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، کون آپ کے سامنے ہوگا۔ جب ایک انسان کا معمولی کیا ہے دنیاوی اعتبار سے جب کسی منسٹر کے پاس جاتا ہے اور کسی کیا ہے مکھیا کے پاس جاتا ہے، کسی کمشنر کے پاس جاتا ہے، کسی تھانے دار کے پاس جاتا ہے تو ایک دم بن سنور کے جاتا ہے، اچھا سے اچھا کپڑا پہن کے جاتا ہے، اور وہی آدمی جب اللہ کے سامنے آتا ہے تو ایک دم پھٹا سے پھٹا، پرانا سے پرانا، بدبودار کپڑا، اور ایسا کپڑا جس میں آدھا جسم کھلا رہے آدھا کیا چھپا رہے، اس طرح کا کپڑا کیا پہن کے آتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مناسب نہیں۔ جب اللہ کے حضور آئیں، آپ مسجد میں آئیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو خاص اہتمام کر کے آئیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ دیکھیں نہ دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، آپ کو تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کیا نہیں چاہتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین حالت میں دیکھیں، اچھی کیفیت اور حیت میں اللہ تعالیٰ دیکھیں؟ اس لیے میرے بھائیوں خاص طور سے نماز میں اور مسجد کے لیے جب نکلیں تو خاص اہتمام کا ساتھ نکلیں۔ اچھا سے اچھا کیا ہے کپڑا کیا ہے آپ زیب تن کریں، اور نماز کی حالت میں کیا ہے ان حصوں کو چھپائے رکھیں جن حصوں کا چھپانا نماز میں کیا ہے ضروری۔ ایک اور شرط بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ نماز کی شرطوں میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ، آپ کس رخ ہو؟ جب نماز پڑھیں تو کس رخ پڑھیں؟ خانہ کعبہ کی طرف پڑھیں۔ جب تک آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے نکلے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو کدھر پھیر لیں؟ مسجد حرام کی طرف۔ یاد رکھیے کہ مثال کے طور پر آپ بالضبط کیا خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، مثال کہ آپ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، اور آپ خانہ کعبہ کے صحن میں نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ بالکل ہی کس کی طرف ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی ہم لوگ تو خانہ کعبہ کے سامنے نہیں ہوتے ہیں نا، خانہ کعبہ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارا سمت کدھر ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف کیا ہے ہونا چاہیے۔ یہ کیا نماز کی کیا چوتھی شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جو کیا ہے مثال کے طور پہ کیا ہے کوئی آدمی مریض ہاسپٹل میں کوئی آدمی ہے اور اس کا بیڈ جو ہے ہاسپٹل میں کیا ہے کسی اور طرف ہے، اور وہ ایسا بیمار آدمی ہے کہ وہ اپنے سمت کو بدل بھی نہیں سکتا ہے، دائیں بائیں بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ آدمی کیا کرے گا جو بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، لاچار ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا ہے نماز کے لیے، تو جس حالت میں اسی حالت میں کیا کر لے گا؟ نماز پڑھ لے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جس حد تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر آپ قبلے کا رخ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ایسی جگہ ہے بیمار ہے، یا ہے کہ آپ سفر میں مثال کے طور پر ٹرین میں، کوئی آدمی اگر ٹرین میں ہے کوشش تو کرے گا کہ ہمارا رخ کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو، لیکن کیا ہے جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے اپنی کوشش کے مطابق قبلے کی طرف تھے، لیکن کیا ہے جیسے جیسے آپ نماز پڑھتے گئے آپ کی ٹرین دائیں بائیں پتہ نہیں دکن پچھم پورب کی طرف گھومتی گئی، آپ کیا کیجئے گا؟ تو ایسی صورت میں کیا ہے آپ کا مواخذہ نہیں، آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ شروع میں آپ نے کیا ہے کوشش کی کہ ہم قبلے کی طرف کیا ہے چہرہ کر کے کیا ہے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی نماز پڑھتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سواری ہی پہ پڑھ لیتے تھے، سواری پہ سوار ہوتے اور اسی پر نماز پڑھ لیتے تھے، اور چاہے سواری جدھر بھی جائے کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ فرض نماز پڑھیں تو پوری کوشش کیجئے، بیماری میں ہے پھر بھی کوشش کیجئے کہ آپ قبلے کی طرف ہو، اگر سفر میں ہے پھر بھی کوشش کیجئے کہ آپ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، لیکن کوشش کے باوجود یاد رکھیں کوشش کرنی ہے۔ اور اس زمانے میں تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں قبلہ کو دیکھنے کے لیے کہ قبلہ کدھر ہے، ایسے ایپس آ گئے ہیں، نیٹ پہ جیسے آپ ڈالیے گا تو آپ کو بتا دے گا کہ قبلہ اس طرف ہے۔ اگر اس طرح کی سہولیات ہیں تو اس طرح کی سہولیات سے آپ فائدہ اٹھائیے اور قبلے کا پتہ چلائیے۔
اور قبلہ رو ہو کر کے آئے نماز پڑھیے۔ اسی طرح نماز کی شرطوں میں سے 5ویں شرط یہ کہ نیت کریں۔ یاد رکھیے جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نیت کیجیے۔ فجر کی پڑھنی ہے، فجر کی نیت کیجیے۔ فرض پڑھنی ہے، فرض کی نیت کیجیے۔ نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل کی نیت کیجیے۔ اور جب تک کیا ہے نیت نہیں کیجیے گا آپ کی نماز کیا نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کی بڑی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ جب تک آدمی کیا نیت نہ کرے اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر؟ نیت کے اوپر ہے۔ لیکن میں نے شروع میں بتلایا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ نیت کیا ہے؟ زبان سے نہیں۔ بہت سارے لوگ کیا ہے زبان سے نیت کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں ارادہ پیدا ہو گیا نماز کا تو کیا ہے کافی ہے۔ زبان سے نیت کو ادا کرنا یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح نماز سے متعلق کیا ہے ایک اور نقطہ وہ یہ کہ یاد رکھیے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جن جگہوں پر نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے آپ جو لوگ بازار میں رہتے ہیں خاص طور سے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ سب سے پہلی وہ جگہ جہاں پہ نجاست لگی ہوئی، گندگی۔ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہو دیکھ لیجئے کہ وہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، ناپاک جگہ ہے، نجس جگہ ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی جگہ جس کو آپ نے غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، زبردستی آپ نے کسی کی جگہ کسی کی زمین کو قبضہ کر لیا اور وہاں پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کہ مسجد ہی کیوں نہ آپ نے بناتی ہو۔ بہت سارے لوگ کیا قبضہ کر کے مسجد بناتے ہیں، کسی اور کی زمین کو قبضہ کر لیا اور مسجد بنا لی۔ یاد رکھیے کہ ایسی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ قبر ہے، اور یہ تو آج مصیبت ہے کہ لوگوں نے ایسی جگہوں پہ مسجدیں بنا رکھی ہے جہاں پہ قبرستان ہے، قبر ہے، درگاہ ہے، مزار ہے، ایسی جگہوں پہ مسجدیں۔ یاد رکھیے کہ جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ جی مقبرہ اگر ہے نماز نہیں ہوگی وہاں پہ اگر نماز پڑھیے گا۔ آپ کے سامنے قبرستان ہے، قبر ہے، درگاہ ہے، مزار ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہاں پہ نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ٹوائلٹ تو گندی جگہ ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں کوئی آدمی نماز پڑھے، بیت الخلاء میں نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی آدمی کیا ہے ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پہ اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اونٹ کا بتھان باڑا، یاد رکھیے کہ وہاں بھی کیا ہے نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ان جگہوں کے علاوہ کہیں بھی اگر آپ نماز پڑھیے گا پاک جگہ پہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری زمین کیا ہے سجدگاہ ہے، ساری زمین سجدگاہ ہے سوائے کی جگہ کہ مقبرہ کے، جہاں پہ قبر ہو، جہاں پہ قبر ہو، اور اس جگہ جو حمام کی جگہ ہے، بیت الخلاء ہے، وہاں پہ کیا ہے میرے بھائیوں نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کی شرطوں میں سے جن شرطوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، پہلی شرط یہ تھی پاکی حاصل کرنا، اور دوسری شرط میں نے یہ بتلائی تھی کہ نماز کے وقت کا ہونا، تیسری شرط آج میں نے یہ بتلائی کہ ستر پوشی کا خیال رکھنا، اور میں نے عورت کا کے ستر کے بارے میں بتلایا، بچے کے ستر کے بارے میں بتلایا، مردوں کے ستر کے بارے میں بتلایا، اور چوتھی جو شرط ہم نے بتلائی کہ آدمی کا قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا، اور پانچویں جو شرط ہم نے بتلائی وہ نیت کرنا۔ جب تک یہ شرطیں ہماری نماز کے اندر پائی نہیں جائیں گی یاد رکھیے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق، طور طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔